سب سے پہلے خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ آج جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے، ایک تو انہوں نے نیوٹرلز کو پیغام دیا، لیکن دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگے چل کے انہوں نے سلمان شہباز صاحب کا نام بھی لیا ہے، تو جو شریف فیملی کی جو کرپشن ہے اس کے قصے تو ان کو ISI سنایا کرتی تھی، لیکن جب وہ پھر حکومت میں آئے تو پھر شفقت کا ہاتھ تھا۔ عمران خان نے آج جو تقریر کی ہے وہ ایک ایسے تقریب کے دوران کی جو غالباً اظہار رائے کی آزادی پر منعقد کی گئی تھی۔ اب پہلے تو عمران خان نے یہ جواب دینا ہے کہ ان کے دور میں جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کی اظہار رائے کی آزادی کو جس طرح مسخ کیا گیا اس کا حساب کون دے گا، یا اگر ابصار عالم کو اس شہر میں گولی ماری گئی تو اس کا حساب عمران خان کے دور میں کون دے گا، یا مطیع اللہ جان اغوا ہوئے، اسد طور کے گھر پہ لوگوں نے گھس کر مارا، یا ان کے دور میں اپوزیشن رہنماؤں کے چلتے ہوئے انٹرویو، شاید غالباً آپ کا بھی ایک انٹرویو چلتے ہوئے آن ایئر ہٹا لیے گئے، یا پورے صرف ایسی بات کرنے پہ جو وزیر اعظم کو ناگوار گزرتی تھی پورے چینل بند کر دیے گئے۔ طلعت حسین، نصرت جاوید، مرزا سولنگی اور بھی بے شمار ہمارے دوست ہیں جن کو صرف اس پاداش میں نوکریوں سے نکلوایا گیا کہ وہ عمرانی حکومت کے خلاف بات کریں۔ سیمینار میں عمران خان نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کروا رہا تھا، کوئی اور کروا رہا تھا، پر جواب تو دینا پڑے گا نا۔ اچھا ہاں، جواب تو دینا پڑے گا، جس طرح ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر وہ ہمیں بڑی دلچسپ بات ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید حضرت عمر سے جب چادر کا پوچھا گیا کہ جناب یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے، تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں نہ ہی جواب دے ہوں نہ ہی معلومات دینے کا پابند ہوں، جو جواب عمران خان نے FI کو دیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کہا، انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ تو اب کہہ دینا کہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے بھی نہیں ہوں۔ بھئی آپ خود ہی تو قوم کو سناتے رہے ہیں کہ بھئی اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آپ تلاشی دے دیں، اگر FIA پوچھتا ہے، کوئی بھی ادارہ پوچھتا ہے، آپ دے دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی یہ کوئی اور کروا رہا تھا، لیکن آپ ایک کیا کہا، اور نیوٹرلز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ نیوٹرل کہتے ہیں، وہ جانور کہتے ہیں، وہ غدار کہتے ہیں، وہ میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، وہ امریکی سازش کا حصہ کہتے ہیں، وہ ملک دشمن کہتے ہیں، وہ پاکستان فروش کہتے ہیں، وہ یزید کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جی کہ جو میرے خلاف ہے وہ شرک کر رہا ہے جناب۔ تو اب یہ اظہار رائے کی آزادی کے سیمینار میں ایک ایسا شخص جس کی تمام گفتگو کے اوپر جھوٹ کے اور ہر قسم کی جو کہتے ہیں نا دروغ گوئی کا الزام ہے، وہ کیسے کسی اور کو لیکچر دے سکتے ہیں؟ چلے اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ISI کو بدنام کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ان کو بڑی کہنا چاہیے، ان کو پھر ایویڈنس لے کر آئے نا جی۔ نام لینا کسی بندے کا، نام لے لیں، کہہ دیں کہ نام لیا۔ دوسرا ایک بات دوسرے دیکھیں، ایک دو بات ایک جو اگر اجازت ہو، دیکھیے افواج پاکستان کے غیر آئینی کردار کے ہم سخت ترین ناقاد رہے ہیں میاں نواز شریف تک، لیکن آج تک پاکستان مسلم لیگ نون نے افواج پاکستان کو بشمول کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ غدار ہیں، کبھی نہیں کہا یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، کبھی بغاوت پر نہیں اکسایا ان کو، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو بھی بات کی ہے وہ آئین کی عملداری کی بات کی ہے۔ یہاں ایک ایسا فاشسٹ شخص عمران خان موجود ہے جو کہتا ہے کہ اگر فوج میری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہی تو وہ جانور ہے، اگر جب عدلیہ نو کانفیڈنس کیس میں ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ ان کے خلاف پورے ملک میں میمز چل جاتی ہیں، پھر جب سمجھتے ہیں کہ جی شہداء تک کو تو چھوڑا نہیں ہے، ان کی بے حرمتی کی ہے۔ اور شاید آج جو ان کو شاید جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بے حرمتی کی ہے نا، چلے وہ اچھا نہیں ہوگا۔